ایک ایسا بچہ جو بچپن میں انتہائی شرارتی تھا، پڑھائی میں تو بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اس بچے کا کام صرف شرارتیں کرنا ہوتا تھا۔ وہ شرارتیں بھی ایسی کرتا تھا جو شاید دوسرے بچوں سے مختلف ہوتیں، مگر کسے معلوم تھا کہ یہی بچہ ایک دن دنیا کی بڑی کمپنی کا مالک بن جائے گا۔ مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین، چونکہ اس کا دل پڑھائی میں زیادہ نہ لگتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر وقت کھیل کود میں مصروف رہتا۔ مگر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میتھ کا ایک مشکل سوال حل کرنے پر اس کی ٹیچر اسے انعام دیتی ہے۔ اب وہ انعام حاصل کرنے کی وجہ سے روزانہ دل لگا کر پڑھنے لگا اور وہ روزانہ انعام بھی حاصل کر لیتا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری صلاحیتیں بھی خوب نکھر رہی تھیں۔ وہ الیکٹرانکس کے حیران کن آلات بھی بنانے لگا۔ اس نے جب کالج میں داخلہ لیا تو کچھ عرصے بعد اس وجہ سے کالج چھوڑ دیا کہ وہاں اس کے من پسند سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے۔ اس کا مزاج دوسرے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ کالج چھوڑنے کے بعد اس نے کمپنی میں ٹیکنیشین کی جاب شروع کر دی۔ اس کی کچھ عادات عجیب تھیں، جیسا کہ وہ ننگے پاؤں دفتر میں گھومتا۔ مگر اب اس کی زندگی کا ایک اہم لمحہ آ پہنچا تھا جب وہ اور اس کے دوست نے انٹل کا مائکرو پروسیسر دیکھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے دوست نے ایسا بورڈ تیار کیا جس میں پروسیسر نصب کر کے کم قیمت کا کمپیوٹر تیار کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو سمجھایا کہ بورڈ کی بجائے پورا سرکٹ تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی کمپنی بناتے ہیں۔ مگر اس کمپنی کو بنایا کیسے جائے؟ یہ جان کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس نے اپنی گاڑی اور اس کے دوست نے کیلکولیٹر بیچ کر کمپنی بنائی۔ $1300 سے بننے والی کمپنی کو ایپل کا نام دیا گیا۔ جی ہاں، ایپل۔ آج دنیا بھر میں ایپل کا نام بکتا ہے۔ جس شخص کی آپ داستان سن رہے ہیں وہ شخص ایپل کا CEO اسٹیو جابز ہے۔ کمپنی کے لیے گھر کے گیراج میں کمپیوٹر تیار کرنا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، دنیا میں کچھ بننے کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی محنت اور قوت ارادی آپ کو منزل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ کمپنی کو جو پہلا آرڈر ملا تھا وہ 50 اسمبلڈ سرکٹ بورڈز کا تھا۔ اسٹیو جابز نے اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا۔ اس کے بعد کمپنی کمپیوٹرز بناتی گئی۔ اب کمپیوٹر کو مزید اپ گریڈ کیا جا رہا تھا۔ کمپنی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ انویسٹرز ملنا شروع ہو گئے۔ 3 جولائی 1977 کو دا ایپل کمپیوٹر کارپوریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس کے بعد کئی پروڈکٹس نے اتنا فائدہ دیا کہ کمپنی گیرات سے باقاعدہ بلڈنگ میں شفٹ کر دی گئی۔ مگر اس کا مزاج بددستور ویسا ہی تھا کہ اس کی کمپنی کے لوگ بھی اس کے مزاج سے تنگ تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ناکامی سیڑھی کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایپل کے کچھ پروجیکٹس ایسے بھی تھے جو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ بل گیٹس کے تعاون سے ایک نیا پروجیکٹ میکنٹوش لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر میکنٹوش فلاپ ہو گیا۔ ناکامیوں نے کمپنی میں اختلافات پیدا کر دیے۔ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ اس نے کمپنی کے CEO کے عہدے کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے عہدے سے بھی خود کو الگ کر لیا۔ اس ساری صورتحال کے بعد اسٹیو جابز نے نیکسٹ نام کی الگ کمپنی بنائی۔ اس نے کمپیوٹر ڈیزائن کیا مگر وہ ڈیزائن بل گیٹس کو مطمئن نہ کر سکا۔ اسٹیو جابز نے ہمت نہ ہاری اور پکسار کے شیئر خرید لیے۔ پکسار کے شیئرز نے کئی کامیابیاں دلائیں۔ مگر اس ساری صورتحال میں ایپل کا کیا بن رہا تھا؟ ایپل فلاپ ہو رہی تھی، اس لیے کمپنی نے دوبارہ اسٹیو جابز سے رابطہ کیا اور یوں اسٹیو جابز ایک بار پھر 1997 میں ایپل کا CEO بن گیا۔ ناظرین، اس کے بعد ایپل نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے اور آج دنیا کی کامیاب ترین کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ناظرین، اسٹیو جابز کی اس داستان سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مسلسل محنت اور مضبوط قوت ارادی کے ذریعے آپ خود کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔